بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، داستان الف لیلا میں تیسرے داستان کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ علی کی شادی کے بعد حسین اور احمد نظر نہ آئے تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، کہنے لگا، حضور حسین تو گوشہ نشین ہو گئے، لیکن احمد کا پتہ نہیں کہ کہاں چلے گئے ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور منادی کروا دی کہ جو احمد کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا، لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ آخر ایک روز بادشاہ نے نجومیوں کو بلا کر احوال دریافت کیا تو نجومیوں نے حساب لگا کر کہا، حضور شہزادہ زندہ سلامت اور بڑے عیش و آرام میں ہیں اور عنقریب آپ سے ملیں گے۔ بادشاہ اس دن سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ احمد پری بانو سے رخصت ہو کر باپ سے ملنے چلا تو راہ میں لوگوں نے اس کو دیکھا تو لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا اور محل تک ہمراہ آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، حضور شہزادہ احمد آئے ہیں۔ اتنے میں احمد آ کر باپ کے قدموں میں گر گیا۔ بادشاہ نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور پوچھنے لگا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ معلوم ہے نور النہار کی شادی علی سے ہونے کی وجہ سے تم ناراض ہو گئے، لیکن پھر بھی کم از کم مجھے اپنا پتہ تو دیتے۔ احمد نے کہا، میں اپنے تیر کی تلاش میں گیا تھا، پھر ایسی جگہ پہنچ گیا کہ اس کو عرض نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب میں خوش ہوں اور جلدی جلدی قدم بوسی کرتا رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا، تم خوش ہو تو میں خوش ہوں، مجھے تمہارا راز معلوم کرنے کی خواہش بھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ کبھی کبھی صورت دکھا دیا کرو۔ احمد نے وعدہ کیا کہ وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہوں گا۔ اس کے بعد باپ سے رخصت ہو کر پری بانو کے پاس آیا، وہ بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی محبت سے استقبال کیا۔ پری بانو کو روز بروز احمد سے زیادہ محبت ہو رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی اسے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی، لیکن یہ اجازت دی تھی کہ ہر مہینے 3-4 روز کے لیے والد سے ملنے چلے جایا کرو۔ غرض دونوں بڑے پیار اور محبت سے رہتے رہے۔ احمد ہر مہینے باپ سے ملنے جایا کرتا اور ہر بار اس کی شان و شوکت پہلے سے زیادہ ہوتی۔ بادشاہ کے وزیروں میں ایک وزیر احمد کی شان دیکھ کر حسد کرنے لگا۔ ایک روز موقع پا کر اس نے شہزادی کی شکایت بادشاہ سے کر دی، احمد اپنی جائے رہائش آپ سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی حشمت و دولت روز بروز بڑھ رہی ہے، کہیں وہ فوجی طاقت پیدا کر کے آپ پر حملہ نہ کر دیں اور آپ بے خبری میں نقصان نہ اٹھائیں۔ نور النہار کی شادی کے سلسلے میں وہ ناراض بھی ہیں۔ اس وقت یہ بات بادشاہ کو بھی کھٹک گئی۔ اس نے ہر طرف آدمی روانہ کیے، لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر اس نے ایک بوڑھی جادوگرنی کو بلایا اور کہا، تم احمد کی جائے رہائش معلوم کر دو۔ جادوگرنی وعدہ کر کے چلی گئی۔ جب احمد کے آنے کا وقت آیا تو وہ منتظر رہی۔ احمد حسب دستور آ کر باپ سے ملا۔ پہلے تو بادشاہ نے خود ہی باتوں باتوں میں اس کا پتہ کرنا چاہا، لیکن احمد نے نہ بتایا۔ جب رخصت ہو کر چلا تو وہ جادوگرنی چھپ چھپ کر پیچھے ہو لی۔ احمد جنگل میں آ کر دروازے میں داخل ہو گیا۔ جب جادوگرنی نے دیکھا تو احمد غائب تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ بات ہی ایسی تھی کہ دروازہ بغیر پری بانو کی مرضی کے کسی کو نظر آنا ممکن نہ تھا۔ وہ جادوگرنی بڑی چالاک تھی۔ اس نے دوسرے مہینے کا انتظار کیا اور جب احمد نکلا تو وہ بیمار بن کر راستے میں پڑ گئی۔ احمد نے اس کا حال سنا تو بڑھیا کو اپنے ساتھ لا کر پری بانو کے سپرد کر دیا کہ اس کی خبر گیری کرنا، اور خود باپ کے پاس چلا گیا۔ پری بانو نے بڑھیا کو دیکھ کر پہچان لیا، لیکن احمد کی محبت کی وجہ سے خاموش رہی اور اس کی اچھی طرح تواضع کی۔ 2 روز بعد وہ مصنوعی مریضہ تندرست ہو کر چلنے لگی۔ پری بانو نے کنیزوں کے ساتھ دروازے سے باہر بھیج دیا۔ جادوگرنی بڑھیا نے پلٹ کر دیکھا اور دروازہ دیکھنا چاہا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ احمد اپنے والد کے پاس چند روز رہ کر واپس آیا۔ بڑھیا جادوگرنی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کل حال بیان کر دیا اور کہنے لگی،
احمد آپ کا سعادت مند بیٹا ہے، میں نے اس کا تمام حال دریافت کر لیا ہے، وہ خوش ہے اور اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ بادشاہ سلامت، آپ بے فکر رہیے، احمد آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کو اپنے حال پر رہنے دیں۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ چھیڑخانی کی تو پری آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میرا مشورہ یہی ہوگا کہ احمد کو آپ خوش رہنے دیں۔ اب بادشاہ کو حسین کی یاد آنے لگی۔ اس نے اپنے تمام وزیروں کو بلایا اور کہا کہ تم سب لوگ حسین کی تلاش میں نکل جاؤ اور دیکھو کہ وہ کہاں پر ہے۔ حسین اپنے باپ سے بچھڑ کر ایک دوسری ریاست میں چلا گیا تھا تو وہ حسین اور سمجھدار بھی۔ وہ وہاں کے وزیر کے پاس رہنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد وزیر نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ وزیر نے اپنی تمام جائیداد حسین کے نام کر دی۔ حسین اس ریاست میں سب کی آنکھ کا تارا بن گیا اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ بادشاہ کے وزیروں نے جب حسین کا حال دریافت کیا تو بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے حسین کا حال دریافت کر لیا ہے، وہ خوش ہیں اور شہر کے وزیر کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ اس ریاست میں سب کی آنکھ کا تارا ہیں، ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ بادشاہ نے ایک خط لکھا اور حسین کی خدمت میں روانہ کر دیا کہ فلاں دن کی شام کو آپ تمام لوگوں نے میری دعوت میں آنا ہے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے وہ پیغام حسین تک پہنچا دیا۔ جب اس دن کی شام کا وقت آیا تو بادشاہ کے تینوں بیٹے اس کی خدمت میں حاضر تھے، ماں اپنی بیویوں کے۔ بادشاہ بہت خوش تھا، اس کے تینوں لڑکے بہت خوش تھے اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو، اگر آپ کے ارادے صاف ہوں تو اللہ پاک آپ پر مہربانی ضرور کرتے ہیں۔ بادشاہ کے تینوں بیٹوں کی نیت صاف تھی، گو کہ وہ تینوں نور نہار سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ شادی کسی ایک سے ہونی تھی، لیکن دوسروں کی نیت صاف تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو بھی ایک خوشگوار زندگی عطا کی۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ الف لیلا کی داستانیں آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔